پیارے بچوں، السلام و آداب۔ آج ہم چلیں گے کیرالہ کے ٹور میں، جسے انگریزی میں ٹور کہتے ہیں اور اردو میں سیر کہتے ہیں۔ کیرالہ کی سیر۔ دہلی۔ کیرالہ کی سیر دہلی، 4 اکتوبر 2007۔ پیاری سہیلی آمنہ، یہ صحیح ہے کہ میں تمہیں بہت دنوں سے کوئی خط نہیں لکھ پائی۔ خط کی جمع خطوط۔ میں نے پچھلے خط میں تمہیں بتایا تھا کہ ہمارے اسکول سے ایک ٹور جنوبی ہندوستان کی سیر پر جا رہا ہے۔ جنوبی ہندوستان کس کو کہتے ہیں؟ ساؤتھ انڈیا کو جنوبی ہندوستان بولتے ہیں۔ جنوب کا متضاد لفظ کیا ہے؟ شمال ہے۔ مشرق کا مغرب ہے۔ امی ابو کی اجازت سے میں بھی اس میں شریک ہو گئی ٹور میں۔ ہماری جماعت کی اور لڑکیاں بھی ساتھ گئی تھیں۔ ہم نے کرناٹک، تامل ناڈو، آندھرا پردیش اور کیرالہ کی سیر کی۔ مجھے کیرالہ بہت اچھا لگا۔ ریاست کیرالہ ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے۔ ریاست کا مطلب صوبہ۔ کیرالہ ہندوستان کے جنوب میں یعنی انڈیا کے ساؤتھ میں واقع ہے۔ یہاں جگہ جگہ ناریل کے درخت نظر آتے ہیں۔ تو ریاست کیرالہ کہاں واقع ہے؟ ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں کیا نظر آتے ہیں؟ ناریل نظر آتے ہیں۔ کیرالہ کے معنی ہی ناریل کا گھر ہے، تو ناریل کا گھر کسے کہا جائے گا؟ کیرالہ کو۔ یہی وجہ ہے کہ اس ریاست کا نام کیرالہ پڑا۔ یہاں کے لوگ ناریل کے تیل سے کھانا پکاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ناریل کے تیل سے کیا پکاتے ہیں؟ کھانا پکاتے ہیں۔ اس کے ریشے سے رسی، دریاں، ٹاٹ پٹیاں اور غالیچے بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ غالیچے کس کو بولتے ہیں؟ قالین کو بولتے ہیں غالیچہ۔ ناریل کے درخت کے تنوں اور پتوں سے گھروں کی دیواریں اور چھپر بنائے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں چھپر بنایا گیا ہے کس سے؟ ناریل کے تنوں اور پتوں سے چھپر بناتے ہیں اور تنے سے کھمبا وغیرہ بناتے ہیں، پلر بناتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں سب سے زیادہ بارش کیرالہ ہی میں ہوتی ہے، اسی لیے یہاں گھنے جنگلات ہیں۔ جنگل کی جمع جنگلات۔ کیرالہ میں جگہ جگہ سمندر زمینی حصوں کے اندر چلا گیا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہاں کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے۔ گرمی بھی بہت پڑتی ہے۔ کیرالہ کے ہرے بھرے اور گھنے جنگل دیکھنے کے قابل ہیں۔ ان جنگلوں میں ہاتھیوں کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ ہمارے استاد نے ہمیں روز ووڈ اور ساگوان کے درخت بھی دکھائے جو یہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ روز ووڈ ایک قسم کی لکڑی ہے اور ساگوان بھی کیا ہے؟ لکڑی ہے جو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیرالہ کی راجدھانی کہاں ہے؟ ترووننتاپورم۔ یہ کیا ہے؟ انگلش میں الگ پروناؤنس ہے اور اردو میں الگ پروناؤنس ہے۔ اس کا انگلش پروناؤنسیشن الگ ہے اور اس کا اردو پروناؤنس الگ ہے۔ کیرالہ کی راجدھانی انگلش میں ترووننتپورم ہے اور اردو میں ترووننتاپورم ہے۔ یہاں کی زبان ملیالم ہے۔ کتھاکلی یہاں کا مشہور ناچ ہے اور اونم یہاں کا خاص تہوار ہے۔ تو 4 کوشچن یہیں سے آ گیا۔ کیرالہ کی راجدھانی کہاں ہے؟ نمبر 1، یہاں کی زبان کیا ہے؟ مشہور ناچ کیا ہے؟ اور یہ خاص تہوار کا نام کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ گرمی کی فصلیں کٹ چکی تھی۔ کسان بہت خوش اور مطمئن تھے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو بڑے زور و شور سے اونم کی تیاریاں ہو رہی تھی، یعنی ایک تہوار جس کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ اونم کا جشن 10 دن تک چلتا ہے۔
ओणम का जश्न कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक। इन दिनों केरला में जगह जगह नाच गाने और खेलों के मुकाबले होते हैं। हाथियों के जुलूस निकलते हैं और कश्तियों की दौड़ होती है, नाव की। तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की दावतें होती है। दावत की जमा दावतें। हमने देखा कि ओणम के मौका की जमा मौके पर लड़के लड़कियां सुबह सवेरे हाथों लड़के लड़कियां सुबह सवेरे हाथों में टोकरियां लिए निकल जाती हैं। वो अपनी टोकरियों में रंग बिरंगे फूल जमा करके लौटती हैं। औरतें नहा धोकर नए कपड़े पहनती हैं और इन फूलों से रंग बिरंगी रंगोलियां बनाती हैं। घर के बीचों बीच सहन में चौकोर रंगोली देखकर मैं तो हैरान रह गई। अलग अलग रंगों और तरह तरह के फूलों से उसे खूब सजाया गया था। हमने वहाँ के लोगों से रंगोली बनाने का तरीक़ा सीखा। हमारे उस्ताद ने कहा कि इस बार सालाना जलसे में, सालाना मतलब एक साल में जो जलसा होता है उसी को क्या बोलते हैं? सालाना जलसा। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हम भी, यानी वेलकम के लिए हम भी स्कूल के आंगन में रंगोली बनाएंगे। ओणम के इस उमंग भरे त्यौहार, उमंग का मतलब खुशी, पर कश्तियों की दौड़ देखने से ताल्लुक़ रखती है। मलयालम में उसे वल्लम कली कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लम कली। इस दौड़ में हिस्सा लेने वाली कश्तियों का अगला हिस्सा सांप के फन की शक्ल बनाया जाता है। किसके फन की शक्ल बनाया जाता है? सांप के फन की शक्ल। पिछला हिस्सा सांप की दुम पूंछ मालूम होता है। देख लीजिए यहाँ, ये फन की तरह है और पिछला हिस्सा पूंछ की तरह है। तकरीबन 15 मीटर लंबी कश्ती में 50 आदमियों के बैठने की जगह होती है। सब चमकीले और भड़कदार कपड़े पहने होते हैं। दूर दूर से लोग उन नागफनी कश्तियों की दौड़ देखने आते हैं और नाव खेने वालों का हौसला बढ़ाते हैं। नाव खेना क्या मतलब? जो नाव चलाते हैं उसे नावखुदा भी कहा जाता है, मल्लाह भी कहा जाता है। किनारे खड़े होकर हमने उस दौड़ के खूब मज़े लिए और जीतने वाली कश्तियों के मल्लाहों से हाथ मिलाकर उन्हें मुबारकबाद दी। केरला की हसीन वादियाँ, बहते झरने, लहलहाते खेत और समंदर के खूबसूरत साहिल मुझे इतने पसंद आए कि मैंने उस सैर में तुम्हें भी शरीक कर लिया। आखिर में ये और बता दूं कि केरला वाले तालीम में बहुत आगे हैं, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे हैं। वहाँ पढ़ने वालों की तादाद 100% है, यानी पूरा का पूरा 100%। खुदा हाफिज़, तुम्हारी दोस्त ज़ैनब। आइए देखते हैं लफ्ज़ और मानी में क्या क्या है। जुनूब, एक सिमत का नाम, दक्कन। गालीचा मतलब कालीन। गालीचा मतलब क्या होता है? कालीन। उसके बाद रोज़वुड का मतलब एक किस्म की लकड़ी। इस्तकबाल का मतलब खैर मकदम, स्वागत, वेलकम। अलामत, निशानी, मल्लाह, नाव खेने वाला, नाव चलाने वाला। केरला के दिलकश और ख़ूबसूरत कुदरती मनाजिर, नेचुरल सीन, सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। सयाह किसे बोलते हैं? वो लोग जो सफ़र करते हैं, घूमते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम सयाह। सोचिए, बताइए और लिखिए, ज़ैनब ने किन किन रियासतों की सैर की? तमिलनाडु, आंध्रा, केरला वगैरह की सैर की। केरला के लोग नारियल को किन किन कामों में इस्तेमाल करते हैं? खाने बनाने में, रस्सी बनाने में और घर बनाने में। केरला के लोग नारियल को इन कामों में इस्तेमाल करते हैं। केरला की राजधानी और यहाँ की ज़बान क्या है? केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम और वहाँ की ज़बान मलयालम है। केरला का सबसे मशहूर त्यौहार कौन सा है? केरला का सबसे मशहूर त्यौहार ओणम है और वह 10 दिन मनाया जाता है। रंगोली किस तरह बनाते हैं? रंगोली किस तरह बनाते हैं? रंग लेकर के बनाते हैं। वल्लम कली क्या है और यह कैसे खेला जाता है? कश्तियों के
کھیل جو کھیلتے ہیں اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ولم کلی۔ خالی جگہوں میں صحیح لفظ لکھیے۔ ریاست کیرلا ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے، تو جنوب آپ کو بھرنا ہے۔ کیرلا کے ہرے بھرے اور گھنے جنگلات دیکھنے کے قابل ہیں۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو بڑے زور و شور سے اونم کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ پھولوں سے رنگ برنگی رنگولی بنائی جاتی ہے۔ ہم نے وہاں بتایا تھا رنگوں سے نہیں بلکہ رنگ برنگے پھولوں سے رنگولی بنائی جاتی ہے۔ میں نے وہاں رنگ سے بتایا تھا بلکہ پھولوں سے بنایا جاتا ہے۔ دور دور سے لوگ ان ناگ فنی کشتیوں کی دوڑ دیکھنے آتے ہیں۔ وہاں پڑھنے والوں کی تعداد 100% ہے۔ کتنی ہے؟ 100%۔ نیچے دیے ہوئے جملوں میں جہاں جہاں صفت کا استعمال ہوا ہے اسے پہچانیے اور خالی جگہوں میں لکھیے۔ سب چمکیلے اور بھڑکدار کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو چمکیلے صفت، بھڑکدار صفت۔ کیرلا کی حسین وادیاں، تو حسین صفت۔ بہتے جھرنے، لہلہاتے کھیت، تو لہلہانا کیا ہے؟ صفت۔ اور سمندر کے خوبصورت ساحل، تو خوبصورت صفت۔ مجھے اتنے پسند آئے کہ میں نے اس سیر میں تمہیں بھی شریک کر لیا۔ ٹھیک ہے؟ تو عزیز بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے اس ویڈیو میں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔